أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. سورہ الملک پہلی آیت میں الملک آیا ہے تو اس سے ہی اس سورت کا نام سورہ الملک ہو گیا. مکی سورت ہے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں، اور اندازہ یہی ہوتا ہے کہ مضمون سے کہ شروع دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور حدیث میں اس کا نام سورہ تبارک بھی لیا گیا ہے. ویسے اس سورت کے جس کو لقب کہتے ہیں یا خطاب کہتے ہیں وہ بھی حدیث میں آئے ہیں، اور وہ ہے اس سورت کو سورہ منجیہ بھی کہا گیا ہے، یعنی نجات دینے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سورت کو اپنے سینے میں رکھے گا وہ قبر کے عذاب سے اس کو نجات ملے گی. تو اس کے معنی یہی ہیں، جو فضائل اس طرح کے آتے ہیں سورتوں کے، اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ خالی اس کے الفاظ پڑھ لیجئے اور وہ ساری فضیلتیں حاصل کر لیجئے. الفاظ کی برکات اپنی جگہ، اس لحاظ سے قرآن شریف کا ہر حصہ جو ہے وہ یکساں ہے. سورہ فاتحہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک قرآن پاک کا ہر لفظ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے. اپنی برکت، اپنی عظمت، اپنے تقدس، اس لحاظ سے پورا قرآن یکساں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر کچھ حصوں کی فضیلت خصوصیت کے ساتھ حدیث میں آئی ہے تو وہ دراصل اس کے اپنے معنی اور مطلب اور مفہوم کے لحاظ سے ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس صورت کو سینے میں رکھنے کی وجہ سے عذاب قبر سے نجات ہوگی، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو اس کے مضامین ہیں جب اس کو دل میں اتار لیا جائے گا اور اس کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا پورا ہوگا تو عذاب قبر سے نجات ملے گی. تو اگر یہ بات ذہن میں رہے تو پھر قرآن پاک کی جن صورتوں یا جن آیتوں کی فضیلت بھی ہے اس کو اسی سینس میں اور اسی آپ اس کو مطلب سے دیکھیں گے تو آسان ہوگا. کوئی وہ وظیفہ نہیں ہے کہ فلاں آیت کو فلانی صورت کو اتباع پڑھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا. کوئی وظیفے کی صورت نہیں، بلکہ یہ کہ مضامین اس کے ہیں. مکی صورت ہے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں، اور اندازہ یہی ہوتا ہے کہ مضمون سے کہ شروع دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے کہ جس دور میں اللہ سبحانہ و تعالی اہل مکہ کو خاص طور پر
دلائل قدرت کے اور جو نشانیاں اللہ کی توحید کی بکھری ہوئی ہیں پوری کائنات میں، جو آنکھوں سے بھی نظر آتی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ان دلائل کو پیش کرتے ہیں مکی صورتوں میں خاص طور پر کہ تم ان کو دیکھ کر ان سے کیوں نتیجہ صحیح نہیں نکالتے۔ پھر یہ کہ جو بات نہیں مان رہے ہیں اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے اور ضد اور ہٹ درمی پہ قائم ہے، تو ان کو ان صورتوں میں تنبیہ کی گئی، یہاں بھی تنبیہ ہے کہ تم اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا رہے ہو اور وہ عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یہ بات کہ کب وہ قیامت آئے گی اور کب نہیں آئے گی اس بحث میں مت پڑو، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس دن کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو جس دن کسی طرح کا عذر اور معذرت جو ہے وہ کام نہیں دے گا۔ جو کچھ معذرت کرنی وہ آج کر لو، اس وقت جو ہے وہ اس چیف فقار سے بات نہیں بنے گی۔ اسی طرح سے یہ بات بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تم کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے دنیا میں، چلنے پھرنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے تم کو جو دی ہیں، ان کے بارے میں تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس اللہ نے نعمت دی اور وہ دینا جانتا ہے، وہ اللہ لینا بھی تو جانتا ہے، دی ہوئی نعمت سے محروم کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر وہ تمہیں ان نعمتوں میں سے کسی نعمت سے محروم کر دے تو پھر کون ہوگا جو تم کو دوبارہ لوٹا کر کے وہ نعمت تم کو دے دے گا۔ یہ مضمون ہے اس سورت کا۔ اچھا صاحب فرماتے ہیں برکت والی ہے ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے، یعنی ساری حکومت آسمانوں اور زمین کے اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگ تو ویسے ہی پڑ جاتے ہیں اس طرح کی باتوں کو کیونکہ نسلی مسلمان ہیں، لیکن غور کیا جائے کہ جو قومیں دنیا میں آباد ہیں انہوں نے جہالت کے عنوان سے نہیں، علم کے اور فلسفے کی عنوان سے اللہ کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ چنانچہ ابھی بھی یہاں جو قوم آباد تھی، کون تھی اس ملک میں؟ آپ ابھی بھی جا کر ان سے بات کریں، وہ اللہ کی بادشاہت کو نہیں تسلیم کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہے، مگر اس نے ایک سسٹم بنا دیا، اس سسٹم کو وہ کہتے ہیں یہ نیچر ہے، فطرت ہے۔ اب اس فطرت کے تحت سارا نظام چل رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے ان کا عقیدہ، یہ ایک نیچر ہے، نیچرلی یہ سب چیز جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب اللہ میاں چلا رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو نہیں مانتے وہ۔ پوری قوم جو ہے وہ اس عقیدے میں مبتلا ہے۔ آپ کہیں گے تو جاہلی تو ہے نا، لکھے پڑھے نہیں، ایسی نہیں۔ اس کا سرا جو اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو کوئی گیپ بیچ میں نہیں آتا، سنچریز سے یہ نظریہ چلا رہا ہے۔ یونان اور ایتھنس، وہاں سے دیکھیے آپ کتنے سال پہلے کی بات ہے، جب ارسطو، افلاطون، فلانے تھے، یہ کب کی بات ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس سے آگے اور پیچھے کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ یونان جو ہے اس پہ زوال آیا تو وہ روما میں ٹرانسفر ہوا، روما سے پھر یہ یورپ پہنچا اور یورپ سے ہوتے ہوتے کہاں تک ہی پھیلا۔ آپ دیکھیں کہ تو وہاں بھی یہی بات ہوئی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے ان کے الفاظ جو عربی کی کتابوں میں ملتے ہیں یا منطق کی کتابوں میں، لاجک کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک چیز بنائی جو بڑی سمجھ بوجھ والی تھی، اس کو وہ کہتے ہیں عقل اول۔ بس یہ وزڈم سمجھ میں آیا، یہ اللہ نے بنا دی، عقل بنائی۔ اس عقل اول نے یہ ساری کارگزاری کی ہے۔ یہ جو کچھ ہم کو آسمان سے لے کر زمین تک نظر آتا ہے یہ سب اس عقل اول کا کارنامہ ہے۔ اللہ میاں نے تو عقل بنا دی تھی عقل اول، اور اس کے بعد وہ تو ریٹائرڈ ہو گیا۔ یہ یونان کے ان فلسفیوں کا کہنا تھا۔ اسی واسطے یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب
انہوں نے فلسفیوں نے یہ بھی کہا کہ مخلوقات جو ہیں ان میں تقسیم انہوں نے کی ہے کہ صاحب پہلے تو موجودات ایک قسم مانیے، موجودات میں پھر جمادات جو ہیں وہ بنے، پھر جمادات کی ایک دوسری قسم نکل کر آئی جو یوں کہیے کہ نباتات تھے جن میں گروہ ہونے کی صلاحیت تھی، ان میں پھر اس سے آگے تیسری قسم نکلی تو وہ حیوانات تھے، سمجھ میں آیا، جن میں زندگی کے آثار ہم کو اس طرح نظر آتے ہیں کہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں یہ، پھر ان حیوانات میں آگے اور چلے تو حیوان ناطق ہوا۔ حیوان ناطق کون ہے؟ انسان، اس کو حیوان ناطق کہا ہے۔ اسی کو جو ہے ڈارون نے لیا۔ ڈارون نے جو کیا کہا، بھئی انسان جو ہے وہ بندر سے انسان بنا، اس نے اور اس کو اسپیسیفائی کیا، لیکن یہ نظریہ جو ہے وہ ڈارون سے تھوڑی چلا ہوا ہے، یہ تو بہت پہلے سے چلا رہا ہے، ایتھن سے چل رہا ہے۔ تو انہوں نے اس پوری کائنات کو جو یوں کہیے کہ وہ ایک سسٹم ہے، اس میں یہ چینجنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے یونان کے فلاسفہ نے یہ بھی کہا کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ ذرات ہیں، جس کو آپ نے اس دور میں آ کر کے اس کو کہہ دیا ایٹم۔ یہ ایٹم جو ہے یہ ذرات ہیں جو ان کی ترکیب اور انتشار جو ہے اس سے سارا چل رہا ہے سلسلہ۔ جب یہ خاص شکل میں مرکب ہو جاتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں یہ فلانی چیز ہے، اور جب وہ منتشر ہو جاتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں مر گیا۔ یہ ساری فلسفے بکھرے، لیکن وہی ٹیپ کا بند جو ہے کم وقتوں کے وہی نہیں ہاتھ آگے دیا۔ اے بھائی ذروں کو بھی مان لیجئے تو ان ذروں کو جوڑنے والا کون ہے، پھر اتنی دیر تک ان کو رکھنے والا کون ہے، اور کس کے حکم سے وہ ذرے پھر منتشر ہو جاتے ہیں؟ سمجھ میں آپ اس کو بیکٹیریا کہتے ہیں اپنی لیب میں جا کر کے۔ سوال یہ کہ ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہاں آ کر کے فلسفیوں کی فلسفہ جو ہے وہ دھرا رہ گیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا خالق ہونا جتنا ماننا ضروری ہے، اللہ کا مدبر، منتظم، کنٹرولر، یہ سارا ماننا بھی ضروری ہے۔ تو حکومت اور بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی واسطے جو حدیث میں ہے ان العبد یؤذینی، بندہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ مجھے، ان العبد یؤذینی یسب الدہر وانا الدہر، الامر بیدی اقلب اللیل والنہار۔ فرمایا کہ بندہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ تو میں ہوں، ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ساری جو کچھ تبدیلیاں ہیں، تغیرات ہیں، جو کچھ نظام چل رہا ہے، یہ کوئی آٹومیٹک مشین نہیں ہے کہ اس کو سیٹ کر دیا اب وہ خود چلی جا رہی ہے۔ ہر آن اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہے، اور جس روز اس کا حکم جو ہے وہ آئے گا کہ اب ادھر کو نہیں ادھر کو چلو، وہ ادھر کو چلنے لگے گا۔ سمجھا؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، یہ سب کچھ جو کچھ ہوگا یہ ہر آن آنے والے حکم اس وقت حکم دوسرا ہوگا۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے، آپ لوگ تو سونے لگے یہاں، گرمی میں ایک فائدہ ہی ہوتا ہے، نیند اچھی آتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ تشریف رکھتے تھے، صحابہ تھے، آپ نے پوچھا سورج نکلا، آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کہاں جا رہا؟ صحابہ نے اس کے اللہ اور اس کے رسول کو معلوم۔ صحابہ بھی تو بڑے زبردست تھے، واقعی بہت زبردست تھے۔ کسی سے پوچھو کہ کہاں جا رہا، میں ویسٹ کو جا رہا، اور کہاں جا رہا، لیکن وہ تو پوچھ کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو معلوم۔ آپ نے فرمایا یہ چلتا ہے اپنی سیر پر، اور عرش کے نیچے پہنچ کر کے اجازت چاہتا ہے سجدہ کرنے کی، اس کو حکم میں اجازت ملتی تو آگے جاتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کو حکم ملے گا واپس ہو تو واپس ہوگا۔ کیا بات ہے؟ یہ وہی چیز ہے۔ وہ سجدے سے مراد
حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والی یا حکم ریسیو کرنے والی بات ہے کہ ہر آن اللہ کا حکم اس کو مل رہا ہے. اور وہ ایک عرش کے نیچے کا مطلب عرش تو احاطہ کیے ہوئے ساری چیزوں کی. اس کے مراد کیا ہے کہ جو اس کے ایک اللہ نے ایک اس کا جو سیر ہے اس کے کہیں نہ کہیں تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ماننا پڑے گا. آپ سمجھے نہیں؟ اس وقت نہیں ہے, اس وقت فزیکلی نہیں ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ, لیکن آخر کوئی نہ کوئی تو ماننا پڑے گا. جو چیز سرکولیٹ کر رہی ہے وہ سرکولیشن میں ہے, اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہ کوئی ہے. ہم کو معلوم ہو کہ نہ ہو, ہم کو نظر آتا ہو نہ ہو, لیکن وہ تھا. اس پوائنٹ پر جب پہنچتا ہے وہاں سے پھر اس کو آگے, ہاں ابھی اور آگے بڑھو, چلتے رہو, یہ ہر آن اس کو حکم ملتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہاں سے کہا جائے گا کہ نہیں اب تمہارا دورہ الٹا ہوگا. تو یہ سورج کی بات اس لیے فرمائی کہ چونکہ سورج کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سولار سسٹم ہے, سورج اپنے تابع تمام سیاروں کو بشمول زمین لے کے چل رہا ہے, تو جب سورج کو ہر آن حکم مل رہا ہے اور اس حکم کی تعمیل کر رہی تو اور چیزوں کو کیا کہیں گے؟ وہ زیر حکم نہیں اللہ کے. یہ ہے وہ بات. اس لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. یہاں مراد ید سے مراد قدرت, کنٹرول, ورنہ اللہ کے ہاتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارا ہاتھ وہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک. اسی لیے سورہ الانبیاء کے آخر میں کیا آیا؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. ہم اس طرح سے لپیٹ دیں گے آسمانوں کو جس طرح سے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں, اس طرح سے لپیٹ. اسی طرح سے بیدی کا لفظ ہے. اللہ حدیث میں بھی آتا ہے اس دن اللہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو ہر چیز اس کے قبضے اور قدرت میں ہے, اور یہ نہیں کہ بنا کر چھوڑ دیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آیت کا اور اس کا ترجمہ ہم تو اس لیے کہ ہم گزر جاتے ہیں, لیکن قومیں جو ہیں وہ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے. اس لیے بہت اہم بات, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کی تخلیق فرمائی ہے. معلوم ہوا کہ موت عدم کا نام نہیں. سمجھ رہے آپ؟ موت, ارے حضرت فلسفہ ہے تو موت عدم کا نام نہیں ہے. موت بھی وجودی ہے اور زندگی بھی, حیات بھی وجودی ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اس نے تخلیق کی ہے. تو تخلیق وجودی چیز کی ہوگی, عدم کی کہاں سے ہوتی؟ اس سے آج تک کیا سمجھا جاتا رہا؟ موت عدم کا نام. قرآن نے کیا بات بتائی؟ الذی خلق الموت, جس نے تخلیق کی ہے موت کی اور زندگی کی, تاکہ تم کو آزمائے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. وہ العزیز غفور. باقی آئندہ اس آیت پہ بولیں گے انشاءاللہ. سورہ الملک آیت نمبر, بس روئی سے پڑھ لیں بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ صدق اللہ العظیم الذی خلق الموت والحیات وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ تم کو آزمائے تم میں سے کون ہے اچھے عمل والا وہی غالب اور غفور ہے. تو گزشتہ ہفتے بعد اس پہ روکی تھی کہ موت اور حیات زندگی اور موت جو ہے ہم موت کو عدم سمجھتے ہیں اور جو عدم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی چیز وجودی نہیں ہے موجود نہیں. تخلیق ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جب کہتے ہیں کسی چیز کی تخلیق کی کسی چیز کو پیدا کیا وہ چیز وجودی ہو گئی. تو اس سے اس آیت سے معلوم ہوا کہ موت بھی وجودی ہے. اس موت بھی وجودی چیز ہے جیسے زندگی. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جب سب لوگ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو پلسرات کے پاس موت کو ایک لیمب کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو وہاں ذبح کر دیا جائے گا. یہ تو معلوم ہوا وجودی چیز ہوئی اور یہ بتلانے کے لیے کہ بھائی اب جو آرزو کر رہے تھے جہنمی کاش ہماری موت ہی آ جائے تم سمجھ لو کہ اب موت ختم اب موت آنے کا سوال نہیں رہا ہے موت کو بھی ختم کر دیا گیا. جنتیوں کو یہ ڈر تھا بھائی دنیا میں ہم جو ہے یہ ڈر لگا رہتا تھا پتہ نہیں کب ابھی اچھی حالت میں ہم آئے خدا جانے کب تک رہیں گے. ان کو اطمینان ہو جائے گا فکر مت کرو ہمیشہ یہاں رہنا موت کو بھی موت دے دی گئی چھٹی کر دی گئی اس کی. تو موت جو ہے وجودی چیز ہے اس کو اسی واسطے وہاں لیمب اور مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا
تو یہاں اس کو لفظ لائیں خلق. اللہ ہی نے، وہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کی تخلیق فرمائی ہے. بتانا تو یہ ہے کہ یہ اسی کے کنٹرول میں ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے قدرت اور اختیار میں، کسی اور کے قبضے اور اختیار میں نہیں. نہ کوئی مار سکتا ہے، نہ کوئی جلا سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں. صاحب دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی آگے چل کے جو فرمایا لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ وہ انسان کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اچھے اور برے کاموں کا اختیار دیا ہے، کاموں کا، تو اس انسان کی معلوم ہوا کہ زندگی بھی بے مقصد نہیں اور موت بھی بے مقصد نہیں. موت کا بھی، زندگی کا ایک مقصد ہے، موت کا بھی ایک مقصد ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اس زندگی میں انسان کو مہلت عمل دی جا رہی ہے. کام کرو، اختیار ہے تم کو، اچھا کام کرو یا برا کام کرو، اس کے لیے ٹائم تم کو دیا گیا. دیتے ہیں، اب تمہاری مرضی، تم اچھا کام کر لو چاہے برا کام کر لو. موت کے معنی کیا ہے؟ ٹائم فنش، گھنٹی بج گئی. اب کوئی چاہے بھی کی طرف سے ایک آدھا منٹ دے دیجئے میں ذرا ایک سجدہ کر لوں، نہیں اب نہیں ہوتا. اچھے کام کا بھی اب ٹائم ختم، برے کام کا بھی ٹائم ختم. یہ ہے موت. اس موت کے بعد اب عمل تو نہیں ہے، جو عمل ہو چکا ہے اس کی جزا کا مسئلہ تو آئے گا، عمل کا مسئلہ ختم ہو چکا. اسی لیے الدنیا دار العمل لیس الجزا والآخرہ دار الجزا لیس العمل. دنیا میں عمل ہے، جزا نہیں ہے، بدلہ نہیں، اور آخرت میں بدلہ ہے، عمل نہیں. تو یہ دو بالکل الگ الگ گھر دنیا ہے وہ عالم ہے، اور دونوں کا مقصد الگ ہے. یہ موت اور زندگی کا ایک مقصد معلوم ہوا کہ اللہ نے یہ اسی لیے فرمایا لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں کو پتہ ہی نہیں کون کیسا ہے، بلکہ یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ تاکہ تمہاری یہ حقیقت خود کھل جائے کہ تم ہو کس قابل، اور اس طرح کھل جائے کہ آخر کار تم خود اس بات کو اقرار کر لو، ہاں ہم اسی کے مستحق ہیں. کس کے؟ جو ہم کو مل رہا ہے، ہم اسی کے مستحق ہیں. اسی واسطے آگے جا کر کہاں بتلایا، آگے جا کر اس بات کو جو بتلایا ہے وہ ہے یہاں آیت نمبر 10 اور 11 میں، کہ یہ جو آزمائش جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ بات صاف ہو جائے. ہمارے علم میں تو ہے، مگر ہمارے علم کو سب کون جانتا ہے؟ اس طرح کھل جائے کہ خود تم بھی اس کا اقرار کر لو. تو یہ لیبلوکم. اچھا صاحب، دوسری بات کیا ہے؟ یہاں لفظ لائیں احسنوا عملا. اکثر عملا نہیں لائے، کس کے عمل زیادہ ہیں کس کے عمل کم ہیں یہ نہیں لائے، بلکہ لائیں احسنوا عملا. تو کس کا عمل اچھا ہے، کیونکہ عمل کی کمی اور زیادتی نہ تو بنیاد ہے اور نہ وہ انسان کے اختیار میں ہے، کیونکہ عمل ہوتا ہے ٹائم میں. عمل کے واسطے ٹائم چاہیے نا. تو ٹائم جب ہمارے قبضے میں نہیں تو عمل کی مقدار کو ہم اپنے قبضے میں کیسے سمجھیں گے؟ سمجھ آیا نہیں؟ اگر عمل کی مقدار کو بنیاد بنا لی جاتی تو جو 100 سال کا ہے اس کی جزا زیادہ ہوتی، جو 50 سال میں مر گیا اس کی جزا کم ہوتی. حالانکہ یہ ٹائم جو ہے دونوں کا ٹائم فریم یہ کوئی اس کے اختیار سے تھوڑی. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں قلت اور کثرت جو ہے، کمی اور زیادتی، یہ کسی چیز کی کوالٹی کو نہیں متعین کرتی کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ کمی اور زیادتی اس کی اندر اس کی اچھائی کو دیکھیں گے کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ اچھی ہے یہ بری ہے، اس سے اسٹیٹس بنتا ہے. اس واسطے احسنوا عملا کا لفظ نہ ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تو خیر مقام ہی بہت اونچا ہے،
صحابہ رضی اللہ عنہم کی جزا پوری امت کے افراد کی جزا کے مقابلے میں بڑھ کر ہوگی. کیوں ہوگی؟ اس لیے تھوڑی کہ ان کا عمل دوسروں کے عمل سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خوب خرچ کیا اللہ کے راستے میں، لاکھوں ڈالر، ملین ڈالر مان لیجیے خرچ کیا ہوگا. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جتنی مقدار مال کی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. بھائی انہوں نے اگر ملین کر دیا کوئی بلین کر دے، ٹریلین کر دے. تو اگر کوئی حضرت عثمان نے اگر ملین خرچ کیا اور کوئی آ کر بلین کر دے تو بلین والے کو ثواب زیادہ ملے گا کیا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس واسطے کہ مقدار عمل بڑھی ہے، لیکن عمل کا حسن جو ہے، خوبصورتی، وہ کوالٹی، وہ تھوڑی بڑی ہے. وہ تو حضرت عثمان کی زیادہ تھی. سمجھ میں آیا؟ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے بارے میں، تمہارا ایک گٹھلی صدقہ کرنا بعد والوں کے ایک احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے سے بڑھ کر ہے. کیا بڑی بات. یہ اصل مسئلہ ہے. دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ بھائی کسی بھی چیز کی قیمت بڑھتی ہے ٹائم کے لحاظ سے. جب ضرورت جتنی سخت ہے اس وقت کوئی کام کرنا اس کی زیادہ قیمت ہے بنسبت اس کے کہ جب اتنی ضرورت نہ رہی. اسی واسطے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں، قرآن شریف نے ان کا درجہ کو بتایا. ان کا درجہ تو بہت اونچا ہے بنسبت ان کے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. ایمان اور اسلام تو قیمتی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ جس وقت اسلام جو ہے وہ کمزور تھا، خطرے میں تھا، مسلمان بننا آسان بات نہیں تھی. دوسرے یہ کہ اسلام کو واقعی اس وقت فالوورز کی ضرورت تھی. اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں یہ ہے قیمتی بات. انہوں نے اس اسلام کے درخت کو طاقت پہنچائی ہے. تو یہ ہوا. ظاہر ہے کہ صحابہ نے اس وقت جو پیسہ خرچ کیا، کیا اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر انہوں نے پیسہ نکال کر لا کر دیا ہے. اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال دیا، اپنے بچوں کی خواہشوں کو پیچھے ڈال دیا اور انہوں نے اسلام کی ضرورتوں کو سامنے رکھا ہے. یہ تو بڑی زبردست بات ہے. وہاں ایک پینی تھی، ایک پینی لے کے آ گئے. سوال یہاں اس کا نہیں ہے کہ ایک پینی سے کیا بنتا ہے. بھئی ایک پینی اس کے پاس تھی اور کیا چاہیے وہ ڈاک. تو ایک تو اس لحاظ سے. دوسری بات وہی اس میں خود بخود نکلی کہ ان کے اندر خلوص جو تھی، سنسیئرٹی، اللہ کی رضا کی طلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری، وہ تو پکی بات تھی. وہاں 100% وہ بات پائی جاتی. بنسبت ہم لوگوں کے ہمارے ساتھ ہم ہر عمل کے اندر کتنے نفع نقصان کے خیالات، احتمالات، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اب کوئی راستہ ہی نہیں، ہم تو $10 دینے ہی پڑیں گے، دیتے تھے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں پر ہم نے حق جما دیا. تو اس لیے آپ نے بات فرمائی. تو اصل چیز میں کہہ رہا ہوں کہ حسن عمل ہے، کثرت عمل نہیں. اسی واسطے یہ بات کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اعمال کی 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو ہے جس کو کہتے ہیں فرض، واجب، جس کو یوں کہیے کہ وہ ہماری ڈیوٹی بنا دیا گیا، آبلیگیشن ہے. یہ ڈیوٹی ہے. اس میں تو کوئی آدمی نہ کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی کر سکتا ہے. آئے بات میں نہیں. کسی شخص کا بہت دل چاہ رہا ہے کہ بھائی آج تو بس میں اللہ میاں سے میرا دل جڑ گیا ہے، آج ظہر کی نماز تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے 8 رکعتیں پڑھ دوں. یہ نہیں ہوگا. نہ اس میں کمی کر سکتا ہے اور نہ زیادتی کر سکتا ہے. یا اگر کسی آدمی کو آج ذرا دل نہیں چاہ رہا کہنے کا میاں آج تو میں 2 پڑھ لیتا ہوں، کل کو 6 پڑھوا لوں، نہیں ہوتا. 4 ہیں، دل چاہ رہا ہو، دل راضی ہو، خوش ہو، خشوع ہو کہ خضوع ہو نہ ہو، 4 رکعتیں پڑھنی ہے ظہر کی. یہ تو ہے ڈیوٹی، ان میں کمی زیادتی نہیں ہوگی. لیکن رہ گئے نوافل، نمازوں کے نوافل ہوں کہ صدقوں کے نوافل ہوں، سمجھ میں آئے، اور جو بھی ہو. ہر عمل کا وہ حصہ جس کو نفل کہتے ہیں اس میں مقدار اصل نہیں ہے، اصل نیت ہے.
اس عمل کی خوبصورتی ہے، اسی میں نیت داخل ہے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اسی واسطے صحابہ نے جن کو بتایا گیا اتنے مال پہ اتنی زکوٰۃ دینی ہے 2.5% مثلا، بکریاں ہیں تو اتنی دو گے، اونٹ ہیں تو اتنا دو گے وغیرہ، تو اب سوال یہ ہوا کہ بھائی اب یہ دے کے بھی جو اور یہ مانگتے رہتے ہیں، مانگا جاتا ہے لاؤ بھائی، اس کی مقدار کیا ہے؟ جو ڈونیشن مانگتے رہتے ہیں اس کا مقدار کیا ہے؟ پھر کوئی مقدار ہے؟ تو قرآن شریف میں ان کے سوال کو نقل کیا، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کرنا ہے، قل العفو، آپ کہہ دیجئے کوئی مقدار مقرر نہیں، اختیار ہے۔ سمجھا؟ اب جتنا تم خرچ کرو گے وہ تم آپ دیکھ لو، تم اپنا فائدہ کس میں دیکھ رہے ہو؟ سمجھا؟ اللہ کی خوب رضا چاہتے ہو زیادہ کر دو، تمہارے اختیار ہے۔ تو نوافل جو ہیں اس میں اسی واسطے مقدار عمل کو نہیں بلکہ اس کے حسن کو، اس کی اچھائی کو دیکھا جائے گا۔ تو یہاں احسن عملہ کا لفظ ہے۔ چوتھی اور آخری بات کیا ہے؟ کیوں صاحب ایگزامینیشن ہال میں جو پیپر لکھا گیا ہے اسٹوڈنٹ نے، یہ پیپر اچھا ہے کہ اچھا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کون کرے؟ جس نے لکھا وہ کرے یا ایگزامینر کرے؟ ہاں؟ کون کرے گا فیصلہ؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہی فیصلہ کریں گے کہ اس کا عمل اچھا ہے، ان کے فیصلے پر۔ اس لیے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ پتہ چل جائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل والا ہے۔ میاں نے پسند کر لیا تو آپ چیختے رہیے، آپ کسی کی برائیاں کرتے رہیے، وہ تو گیا سیدھا جنت میں، اور وہاں سے اگر ریجیکٹ ہو چکا تو آپ چاہے کتنے بھی اس کے واسطے سرٹیفکیٹ مہیا کر دیجئے، قبر میں اس کے ساتھ رکھ دیجئے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا آگے فرماتے ہیں الذی وهو العزیز الغفور، وہ غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ غالب ہے اپنے فیصلہ کرنے اور فیصلے کو نافذ کرنے میں، مگر یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم پسند ہے، ظلم شعار ہے، بلکہ اس کی شان غفاری کی ہے، بہت سی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، ورنہ عمل تو کوئی بھی کسی کا پرفیکٹ ہونا بہت مشکل بات ہے۔ وہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہی ذات ہے جس نے 7 آسمان طباقاً پیدا کیے ہیں۔ طباقاً کے معنی کیا ہے؟ جو یہ آیت وہاں بھی آ چکی ہے، کہاں آ چکی؟ اس سے پہلے، اور اس سے جو سورت گزر گئی سورہ یہ طلاق، الذی خلق 7 سماوات، وہاں طباقاً کا لفظ نہیں، یہاں لفظ لائیں طباقاً۔ تو طباقاً کے معنی کیا ہے؟ ایک تو آتا ہے طبقاً عن طبق، کہ صاحب پیاز کے چھلکوں کی طرح ہے، اوپر تل نیچے۔ لیکن یونان اور ایتھنز کے فلسفیوں نے تو بالکل پیاز کے چھلکے کا مطلب یہ لیا تھا ایک چھلکا دوسرے چھلکے سے ملا ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک آسمان دوسرے آسمان سے ملا ہوا ہے۔ حدیث میں آ کر یہ بتلایا کہ ایسا نہیں، بلکہ ہر ایک کے بیچ میں 500 برس کی مسافت ہے، معلوم ہوا بہت زیادہ دور ہے۔ ابھی زمین اور آسمان کے درمیان 500 برس کا بتایا، اب ظاہر ہے کہ اس میں کثرت مراد ہے۔ تو یہ جو ہم کو نیلا نیلا نظر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ نیلا کیا ہے؟ آسمان ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں نہیں میاں، یہ تو ہماری نگاہ کا، نظر کا منتہا ہے، کہ جہاں تک ہماری نظر کام کر رہی ہے، جہاں تک نہیں کرتی وہ ہم کو نیلا نیلا نظر آتا ہے، آسمان کوئی چیز نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ نہ تو قرآن نے نہ حدیث نے کہا کہ یہ جو تم کو نیلا نظر آ رہا ہے یہی آسمان ہے، یہ تو نہیں کہا۔ قرآن یہ کہتا ہے اور حدیث کہتی آسمان ہے، یہ تو نہیں کہا کہ یہ جو تم کو نیلا نظر آ رہا ہے یہ آسمان ہے۔ کیا پتہ اس سے اوپر ہو، ہماری نظر وہاں تک نہیں پہنچ رہی، اس لیے کہ یہ کرے جو ہیں جو اسی فضا میں تیر رہے ہیں، بہت سے وہ کرے ہیں کہ جن تک ہماری نظر نہیں پہنچتی، ہم بہت سے سیاروں کو ہم نہیں دیکھ پاتے،
بہت سے وہ سیارے ہیں جن کو آپ اب تک آلات کے ذریعے سے بھی نہیں دیکھ سکے. اپنی آنکھوں سے تو کیا دیکھتے ہیں, نیکڈ آئی سے, آلات سے بھی نہیں دیکھ سکے. یہ سب فضاؤں کے اندر ہیں, تو آسمان دنیا جو ہے وہ اس سے اوپر ہو, اس کو تو ناممکن نہیں کہہ سکتے. جب فضاؤں کے اندر کی ہر چیز نہیں ہم دیکھ سکے, اس سے اوپر اگر کوئی چیز ہے تو ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ تو 500 برس کی مسافت, 500 برس کی مسافت پیدل چل کے ہے, گھوڑا دوڑا کے ہے, ہوائی جہاز اڑا کے ہے, کس کو معلوم؟ نبی کا فرمانا ہے. پھر وہ 500 برس ایگزیکٹ 500 برس ہیں یا اس سے کثرت مراد ہے؟ ایک تو یہ ہوا. تو بہرحال فاصلہ ہے. دوسرے معنی یا طبقاً کے یہ بھی ہو سکتے ہیں, جس سے آپ لفظ لاتے ہیں مطابقت. کیا مطلب؟ کہ بھئی ایک آسمان دوسرے آسمان سے, یا ایک آسمان کا ایک حصہ دوسرے حصے سے اپنے سسٹم کے لحاظ سے مطابقت رکھتا ہے. کچھ بات سمجھ آئی؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہاں تو بہت اچھے بہترین تمام خوبیاں تمام حکمتیں سارے نوک پلک درست ہیں, وہاں جا کے دیکھو تو وہاں معلوم ہوتا گاربیج ہو رہا. یہ نہیں ہے, بلکہ پورا سسٹم اللہ نے آسمانوں کا اس حکمتوں کی مطابقت کے ساتھ بنایا ہے. یہ دونوں معنی طباقاً کے ہیں. 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اسی واسطے آگے لفظ لا رہے ہیں کہ آپ نہ دیکھیں گے رحمان کی اس تخلیق میں کسی طرح کا فرق, کوئی فرق نہیں ہے. جیسے کہ بھئی کہیں بہتری, کہیں خرابی, کہیں اونچ اور نیچ ہو جائے, یہ نہیں, بلکہ اللہ نے ہر ایک حصے کو خوبیوں اور حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا. فرجع البصر هل ترى من فطور. اپنی نظر کو گھما گھما کر دیکھ لو, کیا تمہیں اس میں کہیں کسی طرح کی پھٹن نظر آتی ہے؟ پھٹن کا مطلب یہ ہے کہ صاحب تمہیں وہ خلل نظر آتا ہو, تم یہ کہہ دو کہ ہاں اس کائنات کا یہ حصہ نہیں, تو اس کے اندر تو حکمتیں ہیں مگر اس حصے کے اندر حکمتیں نہیں ہیں. من فطور, یہ میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں, یہ مطلب اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا صاحب آسمان میں کوئی پھٹن ہے ہی نہیں. اچھا صاحب, اب اس میں سوال پیدا کیے, پھر اس کا جواب دیا مفسرین نے کہ بھئی آسمان میں اگر کوئی پھٹن نہیں ہے تو ہم کو کیا معلوم ہوگی, ہمیں نظر نہیں آ رہی, جب اتنی دور ہے تم کو کہاں سے پھٹن نظر آئے گی؟ اس کا جواب دینے کی کوشش کی کہ بھائی پھٹن جو تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ پھر ایک ہی حالت میں تھوڑی رہتی بڑھتی چلی جائے گی, شروع میں نہیں نظر آ رہی, آگے نظر آ جا. میں کہتا ہوں اس کی ضرورت ہی نہیں. بات من فطور کی یہ ہے کہ فطور کے معنی خالی پھٹن کے کیوں لیں, بلکہ فطور کے معنی اس لحاظ سے لے جائیں کہ بھئی جو ایک سسٹم اللہ نے حکیمانہ رکھا ہے آسمانوں کا, اس میں کہیں کوئی خلل ان حکمتوں کے اس ایک کنٹینیویشن میں کوئی پھٹن تم کو نظر نہیں آئے گی. یہ معنی اگر لے جائیں تو پھر نہ سوال کی ضرورت ہے نہ جواب کی. ثم ارجع البصر کرتین, جیسے آپ کہتے ہیں نا میاں دیکھ لو, پھر دیکھو, پھر دیکھو, پھر دیکھ لو, کتنی مرتبہ بھی دیکھ لو, گھما گھما کر. یہ فرمایا پھر گھماؤ اپنی نظر کو 2 مرتبہ, کرتین 2 مرتبہ. ینقلب الیک البصر, تمہاری نظر لوٹ کے آئے گی تمہاری طرف, خاسئا وہو حسیر. کیا مطلب؟ ناکام. کیا مطلب ناکام؟ ناکام یوں تلاش کرنے نہیں چلے تھے کہ کوئی اس میں عیب, کسی طرح کی کمی, کوئی کمزوری نظر آ جائے, لیکن تمہاری نگاہیں جو ہیں نامراد ہو کے لوٹیں گی, تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا اللہ کی اس تخلیق میں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے خوشنما بنایا ہے آسمان دنیا کو چراغوں کے ذریعے سے. یہ چراغ کون کیا ہیں؟ ستارے ہیں. سمجھ آیا کہ صاحب یہ عجیب بات ہے کہ ان کے اندر خود کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مٹی کا تیل ہے اور اس میں بتی ہے اور صاحب اس میں آپ نے آگ لگائی تو جناب وہ جل رہی. ایسا تو کسی ستارے کے اندر نہیں, مگر سسٹم اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ رکھا ہے کہ آپ پاس جا کے دیکھیں تو وہ روشنی کوئی نہیں ملے گی, دور سے جتنی دور سے ستارے کو دیکھ رہے ہیں اتنا ہی روشن ہو رہا. ہم نے سنا دلی کے لال قلعے میں
جو حمام تھا